السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالم آن لائن میں خوش آمدید، اور چلتے ہیں عصمت خالہ کی طرف اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے پاس کیا پیغام ہے عافیہ کی طرف سے پوری قوم کے لیے۔ جی، یہ خبر تو آپ لوگوں نے سب نے سن لی، اور میں نے بھی جب سنی کہ یہ ڈیسیجن آیا ہے تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ ایک عافیہ کا پیغام سن لیں، کیونکہ دیکھیے روح جو ہے وہ زندہ رہتی ہے، اور میرا روحانی تعلق اپنی بیٹی سے کیسے ختم ہو سکتا ہے۔ بہرحال عافیہ یہ کہہ رہی ہے کہ حیرت نہ کر بدن کو میرے چور دیکھ کر، حیرت نہ کر بدن کو میرے چور دیکھ کر، ان رفتوں کو دیکھ جہاں سے گرا تھا میں۔ واہ، سبحان اللہ۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عافیہ کے اوپر وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنے تشدد ہو رہے ہیں، وہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے بعد بھی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرا تعلق جہاں سے میں آئی تھی ان لوگوں سے ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ظاہر صدیق اکبر کی بیٹی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ کہا کہ دیکھو عافیہ میری بیٹی یہ آ رہی ہے، تو عائشہ صدیقہ نے گلے سے لگایا۔ یہ خواب اس نے دیکھا اور اس نے اپنے باپ کو بتایا تھا بہت پہلے، اور اب جیل میں بھی اس نے یہ دیکھا، اور یہ اس نے جب فون اچھا، آپ دونوں کو دیکھ کر یہ کہیں سے نہیں لگتا، یعنی دونوں ماں بیٹی کو دیکھ کر، کہ آپ پر کوئی افتاد ٹوٹ پڑی ہے، کوئی غم ہے؟ دیکھیں ہنس رہی ہیں آپ، ماشاءاللہ مسکرا رہی ہیں، یہ دیکھیں یہ افتاد کہاں ہے، یہ تو ناظرین، یہ ہماری دیکھیں خوش آپ۔ قسمتی ہے۔ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی یہ سعادت۔ اللہ تعالیٰ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی میں شکر گزار ہوں کہ مجھے ایسی بیٹی عنایت کی جس نے آج یہ دل میرا ٹھنڈا ہوا ہے جس وقت میں نے سنا کہ اس نے فیصلہ بڑے تحمل سے سنا۔ یقیناً، بے شک۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ غموں میں مسکرانا کیسے سیکھ لیا؟ اتنے غم، خود کے بھی بچے ہیں، آپ کے اپنے بچے نگلیکٹ ہو رہے ہیں، وہ ان کو وہ توجہ آپ نہیں دے پا رہی بحیثیت ماں، سب کچھ اپنی، یعنی وہ بھی اپنی خالہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں وہ پلے کارڈز بناتے رہتے ہیں، کارڈز لکھتے رہتے ہیں، اوپر سے آپ یہ کیسے سیکھ لیا غموں میں مسکرانا؟ یہ میرے خیال سے اللہ تعالیٰ خود ہی جب ڈالتا ہے تو وہ بھی دے دیتا ہے۔ کبھی میں خود بھی بہت مطلب حیران ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ انسان ایک طرف کتنا نازک ہوتا ہے، اور ایک طرف کتنا وہی کہ ایک مچھر سے بھی ختم ہو جائے، اور دوسری طرف کیا کچھ سہ لے اور اس کے بعد بھی زندہ۔ اور یہ تو بڑی بیمار تھیں، یہ اتنی طاقتور کیسے ہو گئیں؟ یہ عافیہ کی میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ ایک طرح سے بھائی میرے کہہ رہے کہ میں نے یہ سنا نا، میں سوچا تھا میں سنوں گا، میں شاید جب بھائی نے عافیہ کو دیکھا تھا تو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ اب سن کے میں خود پریشان تھی بھائی کی، کہ میں جب سے بھائی سے نہیں بات کر لوں میں کسی کو نہیں، کہ بھائی نے کیا، بھائی نے کہا میرے دل کو یہ اللہ نے صبر دیا ہے، مجھے ایک ریلیف ملا۔ مجھے یہ لگا کہ عافیہ کی یہ سفرنگ جو تھی، یہ اگر یہ رہا یوں ہو جاتی تو اس کی یہ ساری سفرنگ، وہ پچھلے 5 سال اور وہ سب چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی، اور اس وقت امریکہ کی واہ واہ ہو رہی ہوتی۔ عافیہ تو ایک سیکنڈری چیز ہو جاتی، کل کے یسٹرڈیز نیوز ہو جاتی، اور امریکہ کے نظام عدل کو واہ واہ ہو رہی ہوتی۔ اور بھائی نے کہا اس کے بعد وہ جتنے انہوں نے سیکرٹ پریزنز میں بند کیے ہوئے لوگ، سب کو عدالتوں میں لا کر اور سب کو سزا سناتے، اور کوئی اف نہیں کر سکتا ہوتا ہے ان کی نظام عدل پہ کہ دیکھو انہوں نے عافیہ کو چھوڑ دیا، یہ تو بڑے منصف ہیں۔ سفیر پاکستان کیا باتیں کرتے تھے آپ سے؟ سفیر پاکستان، ارے بھائی ان کی نہ کچھ پوچھئے، انہوں نے تو مجھے ایسی تسلیاں دی تھی۔ ایک تسلی تو میں آپ کو یہی بتا دوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ 4 تاریخ کو، آپ یاد رکھیے 4 تاریخ جس دن فیصلہ، 4 فروری، 4 تاریخ کو انشاءاللہ میں آپ کو سمجھیے عافیہ کو گلے لگا دوں گا، اور آپ کے گلے لگاؤ گا، یہ میری ذمہ داری ہے، میں اس کا بھائی ہوں اور آپ کا بیٹا ہوں، میری تو جنت آپ کے قدموں کے نیچے ہے، میں آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا، میں اس کے لیے کر رہا ہوں۔ اور اتنی تسلیاں دیں، میں بھی کہتی تھی کہ واقعی یہ ضرور لے آئے گا، اور انہوں نے کہا تھا آپ تیاریاں بھی کر لیجئے، اب صرف چند دن کے 3 دن پہلے کہا تھا 3 دن کا انتظار اور ہے، جہاں سالوں آپ نے انتظار کیا ہے 3 دن اور کر لیجئے، اس کے بعد آپ کا بیٹا آپ کے گلے لگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اب جیسا کہ آپ نے کیمپین بھی بتایا کہ لبریٹ امریکہ، تو اگر کسی سٹیج پر آپ یہ محسوس کریں کہ عافیہ کے لیے لائرز ہائر کیے جائیں اور لوگ خود ہائر کریں، یعنی لوگوں کی طرف سے،
تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ کہ آپ چاہیں گے کہ کوئی فنڈ ریزنگ ہو، لوگ آپ کی طرف رجوع کریں، کیا ہو؟ ہم ہماری اس کی وہ کریں گے، لیکن اس کا ایک طریقہ کچھ ایسا ٹرانسپیرنٹ وہ ہو کہ مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی پاکٹس میں وہ کر رہا ہے اور کہاں جا رہے پیسے اور کہاں وہ. تو کیا پھر امریکہ کی ہی عدالت میں آپ اپیل کریں گے یا کوئی اور طریقہ کار ہوگا؟ ہم انٹرنیشنل کورٹس بھی ہیں، ان میں بھی جانے کی کوشش کریں گے، ہیومن رائٹس کی اس میں کریں گے. مجھے بتایا تھا کہ 5 آپشنز ہیں. ایک تو ڈائریکٹ اپیل ہے، ایک بیفور دا اپیل ابھی سزا سنانے سے پہلے جو ہے ایک پریزیڈینشل پارڈن ہوتا ہے، ایک بیکاز شی از ناٹ اے یو ایس سٹیزن. ایک اور چیز وہی ہماری گورنمنٹ کی وہ ڈپلومیٹک چینل آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یو گاٹ یور راؤنڈ ناؤ یہاں پہ بھیج دیں، اور پھر جو بھی سزا جو بھی وہ ہے وٹ ایور یو وانٹ ٹو وہ یہاں پہ ہوگی اور باقی جو ہے وہ یہاں پہ ہوگا. اٹ ہیز ہیپنڈ ان دا پاسٹ. اینڈ ایک اور چیز ہے کہ جو ساؤتھ افریقہ میں ہوا تھا، اسی عافیہ جس کورٹ میں تھی اسی کورٹ میں ایک ٹنزانین کو ساؤتھ افریقہ سے اٹھا لیا گیا تھا اور پھر یہاں پہ چارج کیا تھا، بالکل اسی صدن میں، اسی کورٹ میں، اسی اس میں. تو ساؤتھ افریقہ کے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے پورے سپریم کورٹ کے جسٹسز کے سگنیچرز لے کے لیٹر لکھا اس کورٹ کے چیف جسٹس کو اور کہا کہ یہ شخص ٹنزانین تھا، ہی واز ناٹ ساؤتھ افریقن، ہمارے ملک میں تھا، ہماری 4 دیواری کے اندر، اس کا تحفظ ہمارے اوپر تھا، آپ اس کو ہماری اجازت کے بغیر وہاں لے جا کے ٹرائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ اس کو ریٹرن کریے ہمارے پاس، ہم اس کو ڈیپورٹ کریں گے اس کے وطن، پھر آپ جانے اور اس کا وطن جانے اور وہ جانے. اور انہوں نے سارے اس کا وہ کیا اور اس پہ سفارتی تعلقات اور سب چیز کی ظاہر ہے کچھ کہ وہ کورٹ نے فوراً وہ وڈرا کر کے اور وہ واپس بھیجا. تو دس ہیز ہیپنڈ ان دا پاسٹ ان دا سیم کورٹ. وائی کین آور پیپل ناٹ ڈو دیٹ؟ آئی مین یہ عوام کی آواز ہے تو عوام کی آواز ایٹ لیسٹ وہ کریں. اینڈ دا 5th ون از پریزیڈینشیل پارڈن کے مرسی پلی امی نے پہلے ہی کہہ دی ٹھیک کہ ہے، ہم نہیں رحم نہیں مانگے براک اوباما سے رحم نہیں مانگیں گے کسی سے دنیا میں. ہم اللہ رحمان رحیم میرا اللہ ہے جو میرے شگے رگ سے بھی قریب ہے. میں ہر وقت اس سے بات کر سکتی ہوں اور ہر وقت اس سے مانگ سکتی ہوں. بے شک. اور عافیہ کے دل میں قرآن ہے، وہ تو حافظ قرآن ہے، وہ کبھی بھی اس سے کہہ دیا تھا رحم کرنے والا اوپر بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، کسی بندے سے، بندے کی کیا حقیقت ہے جو ہم بے سے شک. رحم مانگتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ آپ کا اور ڈاکٹر عصمت صدیقی صاحبہ آپ کا. آپ دونوں میری خصوصی گزارش پر، میری درخواست پر یہاں تشریف لائیں. ناظرین کرام، دونوں امی بیٹی کہیں نہیں جاتی، لیکن چونکہ میں ان کا بیٹا بھی ہوں اور ان کا بھائی بھی ہوں، اور میری التجا پر، میری گزارش پر، یہ ان حالات میں جب کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا فیصلہ جو کہ سنایا گیا، اور پھر یہ خود اس وقت ویسے تو مسکرا رہے ہیں، یہ غموں میں مسکرا رہے ہیں، یہ دکھوں میں مسکرا رہے ہیں. یہ تفسیر ہیں چلتی پھرتی اس آیت کی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. تو یہ تو ایک چلتی پھرتی تفسیر ہے کہ بس خوش ہیں، مسکرا رہے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہیں. اے رب، تو نے جو کچھ کیا اچھا ہی کیا، جو کچھ ہوا اچھا ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا اے میرے رب یقیناً اچھا ہوگا. میں ایک مرتبہ پھر بہت شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کہ ایک دن ایسا آئے کہ ہماری عافیہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے آئے. ایک دن ایسا آئے کہ ہم عصمت خالہ اور فوزیہ بہن کے ساتھ ساتھ اپنی عافیہ بہن کے ساتھ بھی یہاں پر موجود ہوں، اور پھر ان سے گفتگو کریں، ان کی استقامت کے بارے میں باتیں کریں، ان کی ثابت قدمی پر کچھ گفتگو کریں. ان کی گود میں ان کا احمد بھی ہو، ان کی مریم بھی ہو، ان کا سلیمان بھی ہو. ایک دن آئے کہ ایسا ہو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اس کے ساتھ ہی عالم آن لائن سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. پروگرام پیش کرتے ہوئے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار ہوں، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اللہ حافظ.